کیا شان ہے میرے نبی کی، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، کون آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ ہم تو غلام ہیں حضور کے، غلام ہیں ہم حضور کے، اور ہم حضور کی غلامی میں فخر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں حضور کی غلامی میں عزت ملتی ہے، ہمیں حضور کی غلامی میں عظیمت ملتی ہے، ہمیں حضور کی غلامی میں سکون ملتا ہے۔ کیسا سکون؟ پوچھئے زید بن حارثہ سے، بکتا بکاتا پہنچا وہ حضور کے پاس، بکتا بکاتا، اس نے بیچا، اس نے خریدا، اس نے بیچا، اس نے خریدا، پیارے آقا کے پاس پہنچ گیا۔ اب والدین ڈھونڈ رہے ہیں سال ہا سال۔ اب کسی نے بتایا کہ تمہارا بیٹا مسلمانوں کے نبی کے پاس ہے، تو سوچنے لگے پتہ نہیں کتنی قیمت ادا کرنی پڑے گی، ہم کو ہمارا بیٹا کیسے واپس ملے گا۔ پیارے آقا کے پاس پہنچے اور جا کے کہتے ہیں ہم نے سنا ہے ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، ہم سے کوئی لمبی چوڑی قیمت مت مانگنا، بس وہ پیسے طلب کرنا جو آپ نے دیے تھے جب ہمارے بیٹے کو خریدا تھا۔ پیارے آقا مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں زید لبیک یا رسول اللہ، ادھر آؤ، جانتے ہو انہیں؟ جی ہاں جانتا ہوں، فلاں ہے، چچا ہے، فلاں ہے، فلاں رشتہ دار ہے۔ پیارے آقا کہتے ہیں زید جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، کوئی پیسہ نہیں لیتا، کوئی پیسہ نہیں لیتا۔ زید تڑپ کے کہتا ہے یا رسول اللہ نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ باپ کہتا ہے بیٹا تجھے کیا ہو گیا؟ وہاں تیرا گھر ہے، یہاں تیرا گھر نہیں، وہاں تیرا وطن ہے، یہاں تیرا وطن نہیں، وہاں تیری ماں ہے، یہاں تیری ماں نہیں، وہاں تیرے بھائی ہے، یہاں تیرے بھائی نہیں، اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑی بات، وہاں تو آزاد ہے، یہاں تو غلام ہے، وہاں تو آزاد ہے، یہاں تو غلام ہے۔ زید تڑپ کے کہتا ہے بابا جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، زید کو جو سکون محمد کی غلامی میں ملا ہے تیرے گھر کی آزادی میں نہیں ملا۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں حضور کی غلامی میں سکون ملتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں تو سکون نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں سکون اسے ملتا ہے جو حقیقت میں غلام ہو، جو حقیقت میں غلام نہ ہو اسے سکون نہیں ملتا۔ اگر آقا کی محبت میں سکون چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو دنیا میں، تو کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو۔ مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو۔ مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا۔ نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو اور مابین بیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو۔ ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا، نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو۔ میرے دوستو ہم تک جو محبت پہنچی ہے وہ صحابہ نے پہنچائی۔ صحابہ حضور کی محبت میں کیسے عاشق تھے، کیسے دیوانے تھے، یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں فوجیوں کی لائن چیک کر رہا تھا، تو جوان ہے آجا، تو ضعیف ہے گھر واپس چلا جا، تو بھی بہادر ہے کڑیل جوان ہے آجا، تو کمزور ہے گھر واپس چلا جا۔ سلیکشن ہو رہی ہے فوجیوں کی، یعنی صحابہ کی۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں چیک کرتے 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 ایک جگہ پہ پہنچا تو میں نے دیکھا ایک 12 سال کا بچہ اپنے پنجوں کے بل پہ کھڑا ہے، اپنی ایڑی اٹھا کے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے کچھ لمحے کے لیے سوچا کہ اسے گھر واپس بھیج دو، پھر خیال آیا چلو کھڑا رہنے دو، کسی کو پانی پلانے کے کام آ جائے گا، کسی فوجی کو تیر پکڑانے کے کام آ جائے گا، کسی کو مرہم پٹی کرنے کے کام آ جائے گا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں 2-3 فوجی چھوڑ کے جو آگے ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس سے 2 سال چھوٹا بچہ، وہ 12 سال کا ہے، یہ 10 سال کا ہے، اس سے 2 سال چھوٹا بچہ اپنے پنجوں کے بل پہ کھڑا ہے، اپنی ایڑی اٹھا کے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا تو بہت چھوٹا ہے،
گھر واپس چلا جا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ گھر جا کے ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ماں کہے گی میں نے تجھے قرآن کی لوری پڑھ کے دودھ پلایا تھا، تو کیوں واپس چلا آیا؟ یا رسول اللہ آپ نے اسے اجازت دے دی۔ پیارے آقا نے فرمایا تجھ سے 2 سال بڑا ہے۔ یا رسول اللہ میرا بھائی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا میں جانتا ہوں تیرا بھائی ہے لیکن تجھ سے 2 سال بڑا ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے 2 سال بڑا تو ہے لیکن طاقت میں مجھ سے زیادہ نہیں ہے، آپ بے شک میری اور اس کی کشتی کرا لو۔ میں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں بول رہا ہوں، اور مسافر ہوں، سفر کر کے بہت ہی دور آیا ہوں، نہ در پہ ہوں نہ گھر پہ ہوں، بے بالوں پر پسایا ہوں، محبت ہے میرا مذہب، یہی پیغام لایا ہوں، میں دل والوں کو دل کی بات دل سے کہنے آیا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا معاذ تو بھی آ جا، معوذ تو بھی آ جا۔ دونوں آ گئے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو کہ کیسا حسین منظر ہوگا، کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ ارے کوئی کرکٹ ٹیم میں جانے کے لیے سلیکشن نہیں ہو رہی ہے، کوئی پکنک منانے کے لیے سلیکشن نہیں ہو رہی ہے، بدر کے میدان میں جانے کے لیے سلیکشن ہو رہی ہے، جنگ میں جانے کے لیے سلیکشن ہو رہی ہے۔ ایک 12 سال کا ہے، ایک 10 سال کا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا معاذ تو بھی آ جا، معوذ تو بھی آ جا۔ دونوں آ گئے۔ پیارے آقا محبت سے کہتے ہیں صحابہ انہیں دیکھو، ابو بکر انہیں دیکھو، عمر انہیں دیکھو، عثمان انہیں دیکھو، علی انہیں دیکھو، طلحہ انہیں دیکھو، سعد انہیں دیکھو، سعید انہیں دیکھو۔ ارے یہ تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ صحابہ انہیں دیکھو۔ عمیر کا تخیل تو یہ ہے کہ رب نے بھی کہا ہوگا فرشتوں انہیں دیکھو، تم کہتے تھے کہ انسان نہ بنا اور میں کہتا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون۔ پہلوانوں کی عادت ہے دونوں قریب آتے ہیں، پنجہ ملاتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں۔ جب گلے ملتے ہیں تو چھوٹا بڑے کے کان میں کہتا ہے بھیا تیرا تو کام بن گیا۔ چھوٹا بڑے کے کان میں کہتا ہے بھیا اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آقا اپنا عہد نامہ واپس لے لے، تیرا تو کام بن گیا، تو جان بوجھ کے نیچے گر جا، تیرا بگڑے گا کچھ نہیں، میرا سب کچھ بن جائے گا، میرا سب کچھ بن جائے گا۔ اور پھر یہی ہوا، وہ جان بوجھ کے نیچے گر گیا، چھوٹا بڑے کے سینے پر بیٹھ گیا۔ پیارے آقا نے دونوں کو اجازت دے دی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ جب بدر کا میدان سج گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے ایک جانب 12 سال کا بچہ کھڑا ہے، میرے ایک جانب 10 سال کا بچہ کھڑا ہے۔ میں پریشان ہو گیا، میں ان کے ساتھ کیا کروں گا؟ میرے ساتھ کوئی کڑیل جوان ہوتے، کوئی بہادر فوجی ہوتے، میں ان بچوں کے ساتھ کیا کروں گا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ادھر سے ایک بچے نے میرا پلو کھینچا، میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو مجھے کہنے لگا چچا ذرا یہ تو بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ جانتے نہیں اسے، پہچانتے نہیں اسے، کبھی دیکھا نہیں ہے اسے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے کہ ابھی میں اسے جواب نہیں دے پایا کہ ادھر سے دوسرے بچے نے پلو کھینچا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ کہنے لگا چچا اسے نہیں، پہلے مجھے بتائیے ابو جہل کون ہے؟ عشقی بات کر رہا ہوں، محبت کی بات کر رہا ہوں، بڑوں کی نہیں چھوٹوں کی، بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ چچا ذرا یہ بتائیے ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ وہ تو بڑا سردار چودھری ہے، اس کے ارد گرد تو بڑا پہرا ہے، وہ تو مکے کا بڑا سردار ہے، تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے چچا سنو، قسم کھائی ہے، قسم کھائی ہے، مریں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، وہ فلا گھوڑے پر بڑے شملے والا فرماتے ہیں کہ میری اشارہ کر کے ابھی میری انگلی واپس نہیں آئی کہ یہ دونوں ابابیل پرواز کر چکے تھے۔ اب دونوں بھاگے تو ایک نے جا کے گھوڑے کی ٹانگوں پہ وار کیا، گھوڑا گرا، ابو جہل نیچے آیا، دوسرا سینے پر بیٹھ گیا۔ ارے یہی تو دکھ رہا ابو جہل کو مرتے ہوئے۔ امت محمدیہ کا فرعون دکھ بھرے لہجے میں کہتا ہے کہ مجھے اپنے مرنے کا دکھ نہیں ہے، مجھے دکھ صرف اس بات کا ہے کہ مجھے کسی پہلوان نے نہیں، کسی نوجوان نے نہیں، محمد کے 2 چھوٹے بچوں نے مارا۔ میرے دوستو یہ عشق تھا حضور سے، یہ محبت تھی حضور سے۔ کہ آج ہمارے دل میں بھی یہ محبت ہے، کہ آج حضور کے لیے یہ عشق ہمارے دلوں میں ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کب راضی ہوگا ہم سے؟
اللہ کب راضی ہوگا ہم سے؟ جب ہم اللہ کے دین پر عمل کریں گے، جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ مسجدوں کو بھر دو، فجر کی نماز میں عید کا سما کر دو، چہروں کو داڑھیوں سے سجا لو۔ یہ مت سوچو کہ داڑھی رکھیں گے تو کیسے لگیں گے، ارے کیسے لگیں گے، حبیب خدا کا نور ملے گا تو کیسے لگیں گے۔ اور میں کہتا ہوں کہ آج ہم سب لوگ شیطان کے مکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پلٹو، بالخصوص جوان قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ جس قوم کا جوان سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہرے حرف سے لکھی جاتی ہے، اور جس قوم کا جوان عیاش اور آوارہ ہو جاتا ہے پھر اس قوم پر تباہی آتی ہے۔ اور یہ جملہ یاد رکھنا، کچھ یاد رہے یا نہ رہے، لیکن میری آخری بات یاد رکھنا، جس قوم کو قرآن اور حدیث کی نصیحتیں نہیں سدھارتی، جس قوم کو قرآن اور حدیث کی نصیحتیں نہیں سدھارتی، اس قوم کو سدھارنے کے لیے اللہ کافروں کی تلواروں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کافر اور کفر کی تلواریں تمہاری گردنوں پہ آ جائے، سدھر جاؤ، نیک بنو، اللہ کی طرف پلٹو۔ اگر نہیں پلٹے اللہ کی طرف تو آنے والے حالات آج سے زیادہ بھیانک ہوں گے، کہیں پناہ نہیں ملے گی، اس لیے کہ جس سے قدرت پناہ چھین لیتی ہے اس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت پناہ نہیں دیتی۔ آؤ مسلمانوں، رو، رجوع کرو، گناہوں سے توبہ کرو، اپنے اللہ کی طرف پلٹو۔ اگر اللہ کی امان مل جائے گی تو دنیا کی ساری طاقتیں ہمارے سامنے سر جھکائے گی۔ اور جاتے جاتے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، مسلمانوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، انہیں ایجوکیشن دو، اعلیٰ سے اعلیٰ ایجوکیشن دو۔ 3 چیزوں کا خیال رکھو، نیک بنو، دیندار بنو، دوسرا مالدار بنو، اور مالداری کے ساتھ تعلیم یافتہ بنو۔ امت کا کوئی فرد ان پڑھ جاہل نہ رہنے پائے، سب کو پڑھاؤ، سب کو پڑھاؤ۔ پڑھاؤ گے تو آگے بڑھاؤ گے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ تمہارے ماں باپ نے جو تم کو تعلیم دی، اپنی اولاد کو اس سے بڑھ کر تعلیم دو، کیونکہ تمہاری اولاد کا دور تم سے زیادہ ترقی یافتہ ہوگا۔ یہ مولا علی نے آج سے صدیوں سال پہلے فرمایا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو پڑھاؤ، اپنے شوق کم کرو، اپنے خرچے کم کرو۔ آج مسلمان کہتے ہیں مولانا ہم غریب ہیں، بچوں کو کیسے پڑھائے؟ میں کہتا ہوں میرے عزیز، تو انٹرنیٹ پر جتنا خرچہ کرتا ہے نا، اس میں ایک بچے کی فیس تو آرام سے بھر سکتا ہے۔ یہ جھوٹ فساد مت بکو کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ سال میں 10 ڈریس بناتے ہو، 2 ڈریس بناؤ، سالوں میں 8 ڈریس کا پیسہ اپنے بچوں کے فیوچر پہ لگاؤ۔ ان کے ساتھ ظلم مت کرو، انہیں چھوٹی عمر میں نوکریوں پر مت بھیجو، انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو۔ اور آج مسلمان کہتے ہیں مولانا نوکری نہیں ملتی۔ ہم نوکریوں کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم اپنے نبی کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ بس اتنا اعلیٰ بنا دو اپنے بچوں کو، ہمارے بچے ملک پہ بوجھ نہ بنے بلکہ ملک کی ضرورت بنے۔ اور 3 چیزوں کا خیال رکھو، نیک بنیں گے، دیندار بنیں گے، دوسرا مالدار بنیں گے، اور اہل علم بنیں گے، اہل علم بنائیں گے۔ اور پھر دیکھنا انشاءاللہ وہ بہاروں کے دن آئیں گے کہ پھر ان پہ کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔ اب تو جاتے ہیں میں قدا سمیر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ اب جس کے جی میں آئی وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علینا الا